بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نصرانی جرجیس نامی جو نہایت عقلمند، بہادر اور فصیح شخص تھا، اس نے وعدہ کیا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اس کے ساتھ ہوا۔ کلوس نے راستے میں اس سے مخاطب کر کے کہا، حریف عربوں میں نہایت ہی جری اور بہادر سپہ سالار ہیں۔ اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب دیکھے تو میری مدد کرنا، میں اس کے صلے میں تجھے اپنا مصاحب اور وزیر بنا لوں گا، مگر میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ میں لڑائی میں کس قدر دیر لگا کر مکر و فریب سے واپس چلا آؤں گا، کل جس وقت اس کے مقابلے کے لیے عزرائیل نکلے گا تو یقیناً قتل ہوگا، اور اس کی طرف سے مجھے اسی وقت اطمینان کا سانس نصیب ہوگا۔ جرجیس نے کہا، میں فن حرب سے بالکل ناواقف ہوں، البتہ بات چیت اور گفتگو سے مدد دے سکتا ہوں، سو میں حد المقدور جہاں تک ممکن ہوگا فریب دہی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگر تجھے یہ بات منظور نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کر کے مجھے جواب دے۔ اس نے کہا، افسوس، تیری خواہش ہے کہ مجھے دشمن کے حوالے کر دے۔ جرجیس نے کہا، اور تیری یہ منشا ہے کہ اپنی آئی میں مجھے بھینٹ چڑھا دے۔ بھلا تو ہی انصاف کر، اگر میں مارا گیا تو تیرا انعام و کرام عطا و بخش میرے کس کام آئے گا؟ کلوس یہ سن کر خاموش ہو گیا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا۔ مسلمانوں نے جس وقت ان دونوں کو دیکھا، رافع بن عمیرۃ الطائی نے چاہا کہ بڑھ کر کلوس پر حملہ کر دیں، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا اور فرمایا، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، میں دین کا خادم موجود ہوں۔ وقتی کہتے ہیں کہ کلوس جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا تو اپنے مصاحب جرجیس سے کہنے لگا کہ تم ان سے استفسار کر کے تم کون اور کیا چاہتے ہو، نیز انہیں ہمارے سطوت و جبروت سے ڈرا اور کثرت لشکر کی خبر دے کر دھمکا، ان کا عندیہ معلوم کر کے آخر کیا منشا ہے۔ جرجیس آگے بڑھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اعرابی، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس بکریوں کا ایک گلا تھا، اس پر اس نے چرانے کے لیے ایک بزدل کم ہمت غیر شکاری کو مقرر کر دیا۔ شیر گھلا کی گاٹ میں لگا اور چرواہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کر روزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم کے قریب پہنچ گئیں اور شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ روز کا عادی ہو گیا۔ مالک کو جس وقت چرواہے کی سستی اور بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے موقوف کر کے اس کی جگہ ایک جوان اور بہادر شخص کو، جو تمام رات گلے کے گرد گھومتا تھا، مقرر کیا۔ عادت مستمرہ کے مطابق شیر پھر آیا۔ چرواہے نے جو اپنا بھلاؤ نیزہ لیے ہوئے طاق میں بیٹھا تھا، اچانک شیر پر حملہ کر دیا اور مار ڈالا۔ اس کے بعد بکریوں کے پاس پھر کوئی درندہ آ کر نہیں پھٹکا۔ یہی حال تم لوگوں کا ہے۔ ہم نے تمہارے معاملات میں محض اس لیے سستی سے کام لیا تھا کہ تمہاری قوم نہایت ضعیف اور ننگی بھوکی اور مزدور قوم تھی۔ کھانے کو چینا، جوں، زیتون کا تیل، چواروں کی گٹھلی میسر آتی تھی۔ جس وقت ہمارے علاقے میں آئے، ہماری غذائیں کھائیں، ہم پر ہی شیر ہو گئے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ایسے واقعات آگے شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔